ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں کے دوران اموات کی تعداد 217 ہو گئی۔ ایرانی حکام کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی۔ کئی شہروں میں توڑ پھوڑ، 26 بینکس، 25 مساجد، 2 اسپتال اور 48 فائر ٹرکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے، کئی اہلکار زخمی، تقریباً 2500 افراد گرفتار ہیں۔ انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ریاستی خود مختاری کے تحفظ اور مداخلت روکنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ داخلی معاملات پر امریکی بیانات مداخلت اور دھوکہ دہی ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر نے احتجاج کو تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ غیر ملکی مداخلت ریاستی خود مختاری کے اصولوں کے منافی ہے۔ ایران نے اپنی تاریخ میں بارہا سازشوں کا سامنا کیا اور ہر بار سرخ رو ہوا۔ ایرانی عوام کی اکثریت ریاست اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی قوم اپنی تہذیب اور قیادت کے ساتھ ہر سازش ناکام بنائے گی۔ امریکہ انتہائی اشتعال انگیز اور غیر عقلی دور سے گزر رہا ہے۔ ایران کی تازہ صورتحال میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ تہران میں سفیر پاکستان مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ایرانی حکومت کو آج اپنی عوام کی جانب سے جواب مل رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چین اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ ہم گرین لینڈ نہیں لیں تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چین ہوگا۔ روس یا چین کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ روس یا چین گرین لینڈ جائیں۔ گرین لینڈ کے لیے رقم پر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ گرین لینڈ سے متعلق مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق دیگر پہلوؤں پر غور جاری ہے۔ امریکہ گرین لینڈ کے ساتھ آسان طریقے سے یا سختی سے نمٹے گا۔ ڈنمارک سے ڈیل کرنا چاہیں گے۔ چین اور روس کے عوام سے پیار ہے۔ روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت شروع کرے گا۔ روس اور چین وہ تمام تیل خرید سکتے ہیں جو وہ امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے۔ تیل کمپنیاں امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی، وینزویلا سے نہیں۔ صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں آئل ایگزیکٹوز کی ملاقات۔ سرمایہ کاری میں دلچسپی مگر خدشات کا بھی اظہار۔ صدر ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی کہ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنے والی تیل کمپنیوں کو حفاظتی ضمانت دی جائے گی۔ کہا وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے تیل کی کمپنیوں کے ساتھ ایک اور میٹنگ کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ ایک آئل ٹینکر پکڑا گیا ہے جو ہماری منظوری کے بغیر وینزویلا سے روانہ ہوا تھا۔ ٹینکر اب وینزویلا واپس آ رہا ہے۔ تیل ہمارے توانائی معاہدے کے تحت فروخت کیا جائے گا۔ ترکی نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ بین الاقوامی خبری ادارے بلومبرگ کا دعویٰ۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال دستخط کیے تھے جس میں لکھا گیا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔
पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, परवाजें मुतासर। मोटरवे M1 स्वाबी से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से बल्कसर, M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद, M5 शेरशाह से सखर और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर -11, हुंजा कलात -8, गिलगित कलाम -6, कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, इस्लामाबाद पेशावर 1, मुजफ्फराबाद बन्नू 3, लाहौर मुल्तान बहावलपुर सखर दादूर नवाबशाह में 5, हैदराबाद में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। IPP से बिजली सस्ती करने के दावों के बावजूद सार्फिन रवां साल भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में भारी बोझ बर्दाश्त करेंगे। रवां साल जनवरी से दिसंबर तक यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस समेत कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों का तखमीना 2163 अरब 37 करोड़ रुपए लगाया गया है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक 1 जनवरी से 3185 अरब 97 करोड़ रुपए की बिजली खरीदे जाने का तखमीना लगाया गया है। इसमें 68% रकम कैपेसिटी पेमेंट्स और 32% एनर्जी खरीदारी पर खर्च होगी। हुकूमत 1 जनवरी से नया बिजली टैरिफ जारी करेगी। कैपेसिटी पेमेंट्स का तखमीना के इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर इजलास में कहा कि इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मैसर होगी। पेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिलफौर पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्यूनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। निजकारी बोर्ड्स ने इजलास में हैदराबाद इलेक्ट्रिक और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी कायम कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जुमे के खिताब में कहा कि ईरान तकरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तकरीबकारों से बात करना फजूल है। अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की मजम्मत। फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और जर्मन चांसलर का मुश्तरका बयान जारी। कहा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। रहनुमाओं ने ईरानी हुकाम से तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहिरा करने का मुतालबा किया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को ख़त। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद एरवानी ने लिखा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इक़दामात गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। अमरीका की पॉलिसियाँ आलमी अमन और बैनुल अक़वामी कानून के लिए ख़तरा हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तिआल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। पाकिस्तान आइंदा बरस जून में IMF से बाहर होगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान का लंदन में खिताब। कहा 2018 में मुसल्लत करदा हालात की वजह से पाकिस्तान कई साल पीछे चला गया। महंगाई और गुर्बत मुसल्लत करने वाले वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी तरीके से हटाया। बानी PTI के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। नवाज शरीफ ने 250 से ज़ायद पेशियाँ भुगती। उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। तेल की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ये एक पुल है वहां पे क्राइम का। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशतगर्द है। इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। काश आप सिंध जाते
تو ان کے ہیلتھ کے نظام کو اسٹڈی کرتے اور نعرے لگانا میرے ہاتھ میں قلم ہے، حبیب جالب کا اسپیلنگ بھی نہیں آتے اور شعر بڑے بڑے پڑھ رہے ہیں. کون آرٹسٹ ہوتے ہیں دنیا میں؟ کوئی آگ نکال رہا ہوتا ہے منہ سے، کوئی ایک پہیے والی سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی خرگوش نکالتا ہے ٹوپی کے اندر سے. یہ اس طرح کا ہے کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، اور اس طرح یہ آپ دیکھیں، اس طرح کی نا آپ کو کرتب کر کے دکھائیں گے ہر دوسرے دن. خیبر پختونخوا میں گورننس ناکام ہو چکی، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، وزیر اعلیٰ صرف نعرے بازی کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی پر شدید تنقید. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پر ٹی ٹی پی کی سہولت کاری کا الزام. کہا خیبر پختونخوا میں جرائم میں کمی نہیں آ رہی، تعلیم اور صحت کا شعبہ تباہی کا شکار ہے، لیکن یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور اور کراچی جا رہے ہیں. ان سے ٹی ٹی پی کی مذمت کے لیے دو الفاظ نہیں نکلتے. یہ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دیتے ہیں. صوبے میں آج جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ پی ٹی آئی ہے اور ان کے ترجمان ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں. صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ان کو بنانے والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو آباد کرتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ان سب کی مخالفت ہم جو ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کی مخالفت کرتے ہیں. کراچی پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر وزیر اعظم دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کے لیے بلائیں گے تو ضرور جائیں گے، اس لیے کہ دہشت گردی سے کے پی متاثر ہو رہا ہے. صوبے میں جو ترقیاتی کام کیے، ریلیف دیا، وہ سب اب ختم ہو رہا ہے. وہاں دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹ پر سندھ کے وزیر سعید غنی نے اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا استقبال کیا. کراچی پولیس نے انہیں بطور وزیر اعلیٰ سرکاری پروٹوکول فراہم کیا. ایئرپورٹ کی طرف آنے والے راستے کچھ دیر کے لیے رکاوٹیں لگا کر بند کیے گئے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سندھ میں سہیل آفریدی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے. باغ جناح میں جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ سہیل آفریدی کو ہر سہولت دیں گے، وہ بس قانون کو ہاتھ میں ڈالیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سندھ حکومت کی جانب سے خیر مقدم کا شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کراچی پریس کلب پہنچنے تک شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر رہی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے قریب ہونے پر نہ کوئی اعتراض ہے نہ ہی کوئی خوف. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. ان کا سفر افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے. پی ٹی آئی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کرنا چاہتی ہے، جس کی قانون کے مطابق اجازت نہیں دی جا سکتی. پہیہ جام ہڑتال کی کال دینا ہی ایک غیر قانونی اور غیر جمہوری عمل ہے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے کہا کہ اگر حکومت پر اعتماد ہے تو کہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں نکل سکیں گے تو انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر منوعن عمل ہوگا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے صوبے کے لیے کیا کیا ہے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کی پیپلز پارٹی رہنما ممتاز چانگ سے ملاقات کے موقع پر گفتگو. کہا کہ اب سہیل آفریدی سندھ کا رخ کر کے کون سا تیر مار لیں گے. ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں نون لیگ سیاسی طور پر دم توڑ چکی ہے. ممتاز چانگ نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں سیاسی خلا ہے، بھرنے کی ضرورت ہے. جنوبی پنجاب میں لوگ پیپلز پارٹی کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. تیرا کے علاقے میدان میں آپریشن کی تیاری، علاقہ مکینوں کی نقل مکانی آج سے شروع ہوگی. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2,50,000 روپے کی ابتدائی مالی امداد دی جا رہی ہے. ہر خاندان کو رہائش کے لیے ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں گے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران مکمل طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 30 لاکھ روپے دیا جائے گا. جزوی طور پر تباہ مکان کا معاوضہ 10 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے.
کراچی کے علاقے محمود آباد 3 نمبر کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ڈاکو شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں ایک روز میں ڈکیتی اور رازدانی کی 5 وارداتیں۔ سیکٹر G7 میں ڈاکوؤں نے گھر سے 8 تولے سونا اور ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ تھانہ سنبل کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار شہری سے موبائل چھین کر فرار۔ تھانہ کھنہ اور تجارتی مرکز بلو ایریا سے شہریوں کے موٹر سائیکل چوری۔ منیسوٹا میں قتل سے پہلے خاتون کے اہلکار سے گفتگو کی ویڈیو۔ رینی نکول گڈ کو مسکرا کر قاتل اہلکار سے کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے عزیز، میں تم پر غصہ نہیں ہوں۔ خاتون کی دوست کو بھی کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اہلکار ماسک اتار کر چہرہ دکھاؤ، کیا تم ہماری طرف بڑھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ 37 سالہ رینی گڈ بدھ کے دن امیگریشن ایجنٹ جناتhan راس کی گولیوں کا نشانہ بنی تھی۔ واقعے کی تحقیقات سے ریاست منیسوٹا کی پولیس کو علیحدہ کر دیا گیا، اب تفتیش صرف FBI کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اماراتی بزنس گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات مزید معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے دو ممالک کی شراکت داری کو مزید تقویت دی ہے اور تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ حکومت بزنس ٹو بزنس تعاون کو اہمیت دیتی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ اماراتی گروپ داماک کا پاکستان میں کرپٹو اور ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ داماک کی مینیجنگ ڈائریکٹر امیرہ سنجوانی کی نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان برچول اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب سے ملاقات۔ مارکیٹ میں شفافیت کو تقویت دینے کے لیے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثوں کی ریگولیٹڈ ٹوکن سازی کی حکمت عملی کو آگے بڑھانے پر غور۔ ٹرمپ برانڈ اور داماک کے اشتراک سے دبئی سے امریکہ تک اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے پنجاب میں براڈ بینڈ فراہم کیا جائے گا۔ دور دراز علاقوں میں تعلیمی اداروں اور اسپتالوں کو براڈ بینڈ کی سہولت دی جائے گی۔ پاکستان کی اپنی جدید سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیٹلائٹ براڈ بینڈ سے متعلق سینئر مشیر سینٹر انوشا رحمان کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ شمالی اور جنوبی پنجاب میں 2 ہفتوں میں ڈیمو اسٹیشن قائم ہوں گے۔ 6 ماہ میں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ فراہمی کا ہدف دیا گیا۔ پنجاب قومی سیٹلائٹ سے براڈ بینڈ حاصل کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا۔ وردانیہ میں طوفان گوریٹی 99 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی ہواؤں کے ساتھ برف برسا کر گزر گیا۔ 57,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ سینکڑوں اسکول بند۔ انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں ٹرین متاثر۔ ہیترو ایئرپورٹ پر 50 سے زائد پروازیں منسوخ۔ برمنگھم ایئرپورٹ محدود پروازوں کے لیے کھل گیا۔ تیل کی بڑی کمپنیوں کے ایگزیکٹو سے ملاقات کے موقع پر امریکہ کے صدر ٹرمپ اچانک اٹھے اور دروازے کی جانب بڑھ کر وائٹ ہاؤس میں زیر تعمیل بال روم کا نظارہ کیا۔ شرکاء کو بتایا کہ شاندار بال روم تیار کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سعودی عرب کے صوبہ تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی بھی موجود تھے۔ پاک سعودی عرب تعلقات کو وسعت دینے اور پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق مختلف امور پر بات چیت۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان کو محافظہ حرمین شریفین کا اعزاز ملنے پر فخر ہے۔ توقع ظاہر کی کہ اس سال سعودی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا T20 میچ مسلسل بارش کے سبب منسوخ کر دیا گیا۔ ایک بھی گیند نہیں پھینکی جا سکی۔ میچ کا ٹاس بھی نہیں ہو سکا۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف پہلے میچ میں 6 وکٹ سے فتح سمیٹی تھی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا۔
PSA کراچی اوپن گولڈ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کے نور زمان کو شکست ہو گئی. انہیں انگلینڈ کے محمد الشوربجی کی شکست دی. سیمی فائنل میں انہوں نے جگہ بنائی. مینز اور ویمن ایونٹ میں مصر کے 5 کھلاڑیوں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. ایونٹ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے. جیو سپر سے میچز براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. معروف شاعر جان ایلیا کی منفرد فکر، فلسفے اور شاعری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیصل آباد آرٹس کونسل میں 3 روزہ جشن جان ایلیا شروع. ملک بھر سے ادیب، مفکر، مصنفین اور شاعر شریک. پہلے روز افتخار عارف، اصغر، ندیم سید اور انور مسعود سمیت دیگر نے جان ایلیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 تو انصاف کی جیت پر ختم ہو گیا، لیکن سینئر صحافی اور جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کے قلم سے لکھے ڈرامے کے بعد معاشرے میں ریپ جیسے سنگین جرم کے بارے میں آگاہی، لڑنے کا شعور، قانون کی پاسداری اور حقوق کے تعین پر بات چیت کی شروعات ہو گئی ہے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کے بارے میں مثبت رائے اور پذیرائی ریپ سے متاثرہ افراد کے حق میں زبان بن گئی. کیس نمبر 9 روشنا خان کی زندگی کا ڈریم پروجیکٹ کیوں ہے؟ روشنا خان اور تابش ہاشمی کی نوک جھوک کیوں ہوئی؟ روشنا نے تابش ہاشمی کو چیٹر کیوں کہا؟ ترکی میں موبائل فون کس نے چھینا اور کیوں؟ جانیے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر. اور گلوکار اخلاق احمد کے گیت یادگار، چاہنے والوں نے سالگرہ پر انہیں بہت یاد کیا.